السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ داور ہر حال میں مجھے وہ لڑکی اپنے ڈیرے پر چاہیے۔ شاہ زمان خان غصے سے دھاڑا۔ وہ اب اور انتظار نہ کر سکتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا اور وہ اب تک سارا کے والد تک نہ پہنچ سکا۔ اسی لیے شاہ زمان نے سوچا کہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر ہی اپنا بدلہ پورا کر لیا جائے۔ وہ 1 مہینے سے خالد خان کا پیچھا کر رہا تھا مگر ابھی تک ناکام ہوا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اب مزید اپنے باپ کے قاتل کو یوں آزاد نہ چھوڑ سکتا تھا۔ اسی لیے ہی یہ ترکیب سوچی۔ لالا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیسے خالد خان کی بیٹی کو اٹھا سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے آواز شاہ زمان کے موبائل کے اسپیکر پر ابھری۔ وہ جو کوئی بھی تھا خالد خان کے گھر پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا تھا، اور واقعی میں ہر کوئی ہی خالد خان سے ڈرتا تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ گاؤں کا سردار تھا۔ شاہ زمان بھی کوئی عام آدمی نہ تھا، وہ بھی گاؤں کے سردار کا ہی بیٹا تھا۔ دراصل پیراں والے گاؤں میں 2 سردار تھے جن کی آپس میں بالکل بھی نہ بنتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی کچھ انبن ہوئی اور شاہ زمان کا باپ جاوید خان مارا گیا۔ جاوید خان کے قتل کو 1 مہینہ ہو گیا تھا مگر تب سے شاہ زمان سکون سے نہ بیٹھا۔ وہ ہر حال میں ہی خالد خان کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا مگر وہ آج تک اس کا کچھ نہ بگاڑ پایا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ وہ گاؤں کا ایک جانا مانا سردار تھا جس کی سارا گاؤں عزت کرتا تھا۔ داور، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم ایک لڑکی سے ڈرتے ہو؟ وہ اتنا زور سے چیخا تھا کہ موبائل کا اسپیکر پھٹنے کا خطرہ تھا۔ وہ داور سے بات کر رہا تھا جو اس کا دوست اور منہ بولا بھائی تھا۔ داور اسے لالا کہہ کر پکارتا تھا مگر وہ خالد خان کی حویلی پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا تھا۔ داور، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے خالد خان کی بیٹی آج کے آج ہی اپنے ڈیرے پر چاہیے۔ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی۔ اس کا آدھا جملہ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گیا، کیونکہ جو وہ کہنے والا تھا وہ کسی صورت بھی کر نہ سکتا تھا۔ وہ کیسے خالد خان کی حویلی جا سکتا تھا؟ ان کے درمیان تو نہ جانے کتنے سالوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں۔ جاوید خان کے قتل سے پہلے بھی ان کے درمیان تعلقات اچھے نہ تھے، بلکہ برسوں سے ہی ان کے درمیان دشمنیاں چلتی آ رہی تھیں۔ اتنے سالوں بعد یہ دشمنیاں بھی دم توڑنے لگیں، مگر جاوید خان کے قتل نے پھر سے اس دشمنی کو ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ لالا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ داور نے یہ کہہ تو دیا تھا مگر اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے خالد خان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ خالد خان کوئی عام نہیں بلکہ ایک بپھرا ہوا سردار تھا جو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا، مگر وہ شاہ زمان کو بھی اس مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا جس نے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ اپنے منہ بولے باپ کا بدلہ بھی نہ بھلا سکتا تھا، کیونکہ جاوید خان کو داور شہر میں ایک کچرے کے ڈھیرے سے ملا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 4-5 ماہ ہی تھی، تبھی سے وہ اسے اپنے پاس لے آئے تھے اور بالکل اپنے بیٹے کی طرح اس کی پرورش کی، مگر وہ اب بھی خود کو ایک ملازم ہی سمجھتا تھا، کیونکہ وہ ایک عام انسان تھا اور اپنی اوقات آج تک نہ بھولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا گیا ہے، حالانکہ آج تک شاہ زمان اور جاوید خان نے کبھی بھی اسے یہ احساس نہ دلایا تھا، مگر وہ کوئی احسان فراموش نہ تھا، اسی لیے ہی اپنی اوقات میں رہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اور جب سے جاوید خان گئے تو شاہ زمان کے ساتھ ساتھ داور بھی یتیم ہو گیا۔ اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے قتل کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کیسے اپنے محسن کے قاتل کو یوں کھلا چھوڑ سکتا تھا؟ مگر وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہ سکتا تھا۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ شاہ زمان تو
उस वक्त हवेली में था। कॉल बंद करने के बाद शाहजमान ने मोबाइल सोफे पर उछाल दिया और खुद आंखें मूंदे बैठ गया। शाहजमान, ये तुम किससे बात कर रहे थे? एक निहायत ही कमजोर और बूढ़ी आवाज पर उसने आंखें खोली तो खानम पास ही खड़ी थी। खानम, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, परेशान ना हो। वो उनके मुंह पर ही झूठ बोलने लगा था, हालांकि वो सब कुछ सुन चुकी थी। वो शाहजमान की दादी थी, मगर हवेली में सभी उन्हें खानम कहते थे। उनका असल नाम बिल्किस नवाज खान था। वो हवेली के सरदार हक नवाज खान की बेवा थी और उनके जाने के बाद हवेली का सारा कंट्रोल ही बिल्किस नवाज बेगम के पास था। मगर जब से उनके बेटे की वफात हुई तो वो सब कुछ ही भुला बैठी। उन्होंने तो अपने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया था। उनका बेटा अब इस दुनिया में मौजूद न था, मगर अब तक वो जिंदा थी क्योंकि उन्हें अपने पोते का आसरा था। शाहजमान, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी सारी बात सुन चुकी हूँ। मैं तुम्हें हरगिज ये गलत कदम ना उठाने दूंगी। बाप की दुश्मनी में बेटी को क्यों घसीट रहे हो? उस बेचारी का क्या कसूर है? खानम गुस्से से लाल आंखें लिए उसे समझाने लगी थी, क्योंकि वो सारी बात सुन चुकी थी। जब शाहजमान तावर को सारा को उठाने का हुक्म दे रहा था, हालांकि आज तक शाहजमान ने सारा को देखा भी न था, मगर फिर भी वो उसका जानी दुश्मन बन गया। खानम, अगर आप सारी बात सुन चुकी हैं तो फिर क्यों मुझसे पूछ रही हैं? उसने संजीदा से अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो अब पीछे ना हट सकता था। उसे किसी सूरत भी अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था। शाहजमान, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाओगे जिससे ये दुश्मनी मजीद बढ़ जाए। अब मैं कमजोर कंधे और जवान लाशों का बोझ नहीं उठा सकती। जब खानम बोली तो उनकी आवाज रुंधी हुई थी और उनकी आंखें भी नम हुई थी। खानम, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? आखिर उन्होंने भी तो मेरे बाप का कत्ल किया है। मैं कैसे उन्हें यूं खुला छोड़ दूं? वो अपनी जगह से उठकर खानम के पास आ गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बेटा, मैं क्यों परेशान ना हूं? मैं जब से इस घर में बया कर आई थी तभी से ही ये खून खराबा देख रही हूँ। अब उसमें और सकत नहीं। वो गीली आवाज के साथ दलाइल पेश करने लगी और वो सच ही कह रही थी। जब वो इस घर में बया कर आई थी तो उनकी उम्र महज 20 साल थी और अब वो 70 साल की हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल इस हवेली में गुजारे थे। वो शादी के 20 साल बाद अपने खानदान से कटकर रह गई थी। दरअसल हक नवाज खान उनके चचाजाद थे। हक नवाज खान के वालिद और बिल्किस नवाज के वालिद आपस में भाई थे, मगर वो अलग-अलग हवेलियों में रहते थे। शादी से पहले तो वो खुश असलूबी से अलग हुए थे, मगर उसके बाद तो दोनों खानदानों में ऐसा वावेला मचा कि आना जाना ही बंद हो गया और बिल्किस बेगम अपने मैके से कट कर रह गई। अब उनके भतीजे पर उनके बेटे के कत्ल का इल्जाम था, मगर उनका दिल किसी सूरत भी ये बात मानने को तैयार न था। वो मान ही नहीं सकती थी कि उनका भतीजा ऐसी हरकत भी कर सकता है। मगर सब कुछ वाज़ेह था कि खालिद खान ने ही जावेद खान का कत्ल करवाया था। सब यही समझ रहे थे कि इतने साल पुरानी दुश्मनी का बदला खालिद खान ने इस तरह लिया है। मगर खानम, मैं अपने बाप के खून का बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठ सकता। आप नहीं जानती कि मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। जब से बाबा का कत्ल हुआ है मैं तो ठीक से सो भी नहीं सका, मगर अब मैं मजीद खामोश ना बैठूंगा। खानम के समझाने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसके बाद खानम भी कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी जिद का पक्का है और अपनी मनमानी करके रहेगा। बस जाते हुए वो इतना कह कर गई थी कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ ना करूंगी। ये कहते हुए वो अपने कमरे में आ गई। वो ये कहकर आ तो गई थी, मगर अब खुद भी यही सोचने लगी थी कि
اگر کچھ غلط ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کی پوتی کو یوں رسوا ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھی، چاہے ان کے درمیان جتنی بھی دشمنیاں تھیں، مگر تھی تو وہ ان کے بھائی کی پوتی۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے آج سے 30 سال پیچھے چلی گئیں۔ حویلی دلہن کی طرح سجی کھڑی تھی، پھر ہر طرف گولہ بارود کی آوازیں آنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے خانم ماضی کی تلخیوں سے نکل کر حال میں واپس آ گئی۔ وہ اس بات کو سوچنا بھی نہ چاہتی تھی جس نے ان کی ساری زندگی ہی تباہ کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف شاہ زمان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب داور اسے فون کرے اور وہ ڈیرے پر پہنچے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی داور کا فون آ گیا، مگر اس نے جو بات کہی وہ شاہ زمان کو غصے سے پاگل کر گئی۔ داور، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں کسی صورت بھی ان کو یوں آزاد نہ چھوڑوں گا، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ تم کیوں بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چلانے لگا تھا کیونکہ داور نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے سوچ لے، کیونکہ خالد خان کوئی عام انسان نہ تھا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ لالا، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ہم عورتوں کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ داور پھر سے اسے سمجھانے لگا تھا، کیونکہ اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ شاہ زمان سارا کو اغوا کروائے۔ داور، اگر آج رات تک مجھے وہ لڑکی اپنے ڈیرے پر نہ ملی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ آخر میں شاہ زمان کو ایک یہی حل نظر آیا جس سے داور بھی خاموش ہو گیا۔ وہ اس کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر ڈر گیا تھا اور یہ کہتے ہی فون بند کر دیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ داور کے لیے سارا کو اغوا کرنا کوئی مشکل نہ تھا، مگر وہ تو آگے کے معاملات سے ڈر رہا تھا کہ جب خالد خان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب شاہ زمان نے کروایا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ رات کا کھانا خانم نے اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ شاہ زمان اکیلا ہی اتنی بڑی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ گھر میں وہ 2 لوگ ہی رہتے تھے۔ شاہ زمان کا کوئی بھائی بہن نہ تھا اور اس کی ماں تو آج سے 15 برس پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہیں بلڈ کینسر تھا اور وہ اتنی بڑی بیماری کی تاب نہ لا سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ اچانک سے شاہ زمان کے فون پر میسج کی رنگ ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اب اسے جلد سے جلد ڈیرے پر پہنچنا تھا۔ وہ جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگا اور 10 منٹ کے اندر ہی حویلی سے باہر نکل آیا۔ ڈیرے پر پہنچتے پہنچتے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا، کیونکہ ڈیرا حویلی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ جیسے ہی ڈیرے پر پہنچا تو باہر ہی اسے داور مل گیا۔ داور، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا، اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈیرے کے اندر چلا گیا تھا اور وہیں پر سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے وقت جب سارا اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں وقت گزار رہی تھی، تبھی داور نے اپنے بندوں کو بھیج کر اسے اغوا کروا لیا۔ اسے ڈیرے پر آئے ہوئے اب 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے جب شاہ زمان اس کمرے میں گیا جہاں پر سارا کو رکھا گیا تھا، تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ جس لڑکی کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کرسی پر رسیوں سے بندھی بیٹھی تھی۔ وہ نہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی خالد خان کی بیٹی ہے۔ وہ تو ہر روز ہی اس کا دیدار کرنے کے لیے باغ میں جایا کرتا تھا۔ سارا اپنے دوستوں کے ساتھ ہر روز باغ میں آیا کرتی تھی، مگر شاہ زمان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ اس نے سارا کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس کی خاموش محبت کتنے ہی برس اس کے دل میں پلتی رہی تھی، مگر آج تک اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا، یہاں تک کہ سارا سے بھی نہیں۔ اسے تو اس کا نام بھی معلوم نہ تھا۔
मगर उसे खालिद खान की बेटी का नाम अच्छे से मालूम था। किस्मत उसे इस दोराहे पर ला खड़ा करेगी, उसने कभी सोचा भी ना था। मगर अब उसकी सारी मोहब्बत हवा हो गई। वो अपनी दुश्मनी को यूं मोहब्बत की आड़ में छुपा न सकता था, और ना ही अपने दुश्मन की बेटी को यूं बिना कुछ कहे आजाद कर सकता था। वो उसकी मोहब्बत थी, मगर अब वो उसके दुश्मन की बेटी भी थी। इसीलिए मोहब्बत दुश्मनी की आग में कहीं जल कर रह गई। सारा कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि दावर उसे बेहोश करके ही लाया था। उसे अभी तक होश न आया था। वो रस्सियों में जकड़ी बैठी थी। उसे कोई होश न था कि वो कहाँ पर है। वो बहुत तेज तेज कदमों से चलता हुआ कमरे के अंदर आ गया और अब बिल्कुल सारा के सर पर खड़ा था। उसे समझ न आ रहा था कि उस बेहोश लड़की को कैसे होश में लाए। फिर उसने पास पड़ा पानी का जग उसके ऊपर उंडेल दिया तो वो हड़बड़ा कर रह गई। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकल गई, क्योंकि वो उसी वक्त ही बेहोश हो गई थी जब दावर ने उसके मुंह पर रुमाल रखा था। उसे कुछ मालूम न था कि वो कहाँ पर है और कौन उसे यहाँ पर लाया है। मगर जैसे ही उसने शाहजमान को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो सारी कहानी समझ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये उनके दुश्मन का बेटा है। एक वही बेचारा अनजान था जिसने आज तक सारा की असलियत मालूम ना की थी। वो बिल्कुल भी ये ना जानता था कि सारा खालिद खान की बेटी है, इसीलिए ही तो उससे टूट कर मोहब्बत की थी। मगर अब उसकी मोहब्बत का कहीं भी नामो निशान न था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? अब देखो बाबा तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो गुस्से से चिल्लाती हुई कहने लगी, क्योंकि उसे अपने बाप पर पूरा यकीन था कि वो उसे आजाद करवा लेंगे। मगर इस बार उनका पाला शाहजमान से पड़ा था। ये सब करना इतना आसान न था, मगर सारा तो अभी भी किसी भूल में थी। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का कत्ल करवाया है। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम जीते जी उसे भुला ना सकोगी। तुम मुझसे मौत की भीख भी मांगोगी तो तुम्हें मौत नसीब ना होगी। वो उसका मुंह अपने हाथ से दबोचे खड़ा था और एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। सारा का मुंह उसकी गिरफ्त में था, इसीलिए ही वो कुछ ना बोल पाई। मगर उसका जहन तो न जाने क्या क्या कहने को उकसा रहा था। उसके चेहरे पर दबाव पड़ने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एक नाजुक सी लड़की थी। आज तक किसी ने भी उसे हाथ न लगाया, मगर ये भारी भरकम मजबूत मर्द उसका मुंह दबोचे खड़ा था तो उसे दर्द तो महसूस होना ही था। उसकी आंखों में आंसू देखकर शाहजमान ने जल्दी से उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। न जाने उसके दिल को क्या हुआ था कि वो उसकी आंखों में आंसू न देख सका। हालांकि अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। वो उसके दुश्मन की बेटी थी, मगर फिर भी वो पहले उसकी मोहब्बत थी। बेशक उसकी मोहब्बत अब दुश्मनी में बदल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर दिल के कोने खुदरे में छुपी मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे शाहजमान ने अपनी मोहब्बत का सर कुचल दिया और फिर से अपने मजबूत हाथ से उसका चेहरा दबोच लिया। ज्यादा झटपटाने की जरूरत नहीं, अब तुम मेरी कैद में हो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो उसका मुंह एक झटके से छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कुंडी लगाना भी न भूला था। हालांकि वो तो रस्सियों में जकड़ी हुई थी, मगर फिर भी वो उसे यूं आजाद न छोड़ सकता था, इसीलिए ही बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो दावर के पास डेरे के दूसरे कमरे में बैठा था। लाला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने दुश्मन की बेटी से निकाह कैसे कर सकते हैं? आते साथ ही शाहजमान ने उसे निकाह के इंतजामात करने का कहा तो दावर को तो अपनी समातों पर ही यकीन न आया। वो अपने दुश्मन की बेटी से निकाह करने चला था। ये एक ऐसी दुश्मनी थी जिसमें वो अपनी मोहब्बत चमकाने का सोच रहा था। दावर, तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना करो। मैं उस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं करता। वो दावर के मुंह पर
اپنی محبت سے مکر رہا تھا، کیونکہ داور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ سارا کو پسند کرتا ہے، اور داور تو یہ بھی جانتا تھا کہ سارا کسی اور کی نہیں بلکہ خالد خان کی بیٹی ہے، مگر آج تک اس نے اس بات کا ذکر شازمان سے نہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس کا دل نہ توڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے عزیز جان دوست اور منہ بولے بھائی کی محبت دیکھ چکا تھا، وہ ٹوٹ کر سارا کو چاہنے لگا تھا، اسی لیے ہی وہ اسے روکتا رہا تھا کہ وہ خالد خان کی بیٹی کو اغوا نہ کرے، مگر اس نے تو اس کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ لالا، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، کیا وہ لڑکی آپ سے نکاح کرے گی؟ وہ سوالیہ نظروں کے ساتھ شازمان کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گی یا نہیں، مگر میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس سے کس طرح اقرار کروانا ہے۔ تمہیں جو کہا گیا ہے تم اتنا کرو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا اور داور کو نہ جانے کن سوچوں میں غرق کر گیا۔ مگر پھر داور بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے نکاح کے انتظامات بھی کرنے تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ گواہان اور قاضی صاحب نکاح پڑھوانے کے لیے ڈیری پر موجود تھے۔ داور، قاضی صاحب کو اندر لے چلو۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سارا کے کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ اسے قاضی صاحب کے پہنچنے سے پہلے اس نکاح کے لیے راضی بھی کرنا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 گارڈز بھی لے کر گیا تھا، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھیں۔ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا، شور کی آواز سے جلدی سے سارا نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سانسیں ہی تھم گئی۔ وہ گارڈز کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، جن کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ اس کا دل تو چاہا کہ وہ پوچھے کہ وہ لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اس کی آواز تو حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اگر تم نے نکاح کے لیے انکار کیا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا دبے دبے غصے کے ساتھ چلانے لگا۔ اس کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر تو سارا نے خود کو اندھیرے میں گم پایا۔ میں کسی صورت بھی تم سے نکاح نہ کروں گی۔ تم جیسے انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی، کیونکہ وہ بھی خاندان کا ہی حصہ تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا، مگر پھر رک کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم مر گئی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا، مگر وہ 2 گارڈز ابھی تک وہیں پر موجود تھے، ابھی تک نکاح خواہ اندر نہ آئے تھے، کیونکہ داور انہیں لایا ہی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازمان اندر سارا کو منانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ سارا ان دونوں مسٹنڈوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ نکاح کے لیے حامی نہ بھرے گی، مگر اسے گولی سے بہت ڈر لگتا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی گنز تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی سانسیں ہی رکنے لگی۔ 5 منٹ کے اندر ہی 4-5 لوگ دوبارہ سے سارا کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ابھی تک کرسی پر بندی بیٹھی تھی، مگر آتے ساتھ ہی داور نے اس کے ہاتھ کھول دیے، کیونکہ اسے نکاح نامے پر دستخط بھی کرنے تھے۔ مولوی صاحب اب سارا سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے، مگر وہ کوئی بھی جواب نہ دے رہی تھی، بس زمین کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ اچانک سے اس نے اپنی کن پٹی پر کچھ محسوس کیا۔ نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھی تو ایک گارڈ اس کے سر پر گن تانے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ اتنا ڈر گئی کہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی قبول ہے کہہ دیا۔ 2 منٹ کے اندر ہی قاضی صاحب وہاں سے نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے۔ اب شازمان اکیلا ہی وہاں پر موجود تھا۔ وہ اب بھی کرسی پر بندی بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھ آزاد تھے، کیونکہ جیسے ہی اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تو داور نے اس کے ہاتھ دوبارہ سے باندھ دیے۔ مسز شازمان خان، اب تم اس وقت کو کوسو جب تمہارے باپ نے میرے بابا کا قتل کروایا تھا۔ وہ سختی سے اس کا منہ دبوچے کھڑا تھا۔ اس بات پر سارا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
سارا کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کیسے وہ اس شخص کو اپنے نکاح میں لے سکتی تھی، مگر اسے اپنی جان بہت عزیز تھی، اور ویسے بھی اسے گولی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسی لیے ہی کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی نکاح کی حامی بھر لی۔ مگر اب جب گارڈز وہاں سے جا چکے تو اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا۔ اس وقت وہ بہت ڈر گئی تھی، اسی وجہ سے ہی نکاح کی حامی بھری، مگر اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی۔ شاہ زمان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ ایک تو اس کا منہ اس کی گرفت میں تھا، دوسرا وہ کچھ بولنا بھی نہ چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ساری زندگی ہی تباہ ہو چکی ہے۔ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے حق میں کچھ بولے، اسی لیے ہی چپ سادے بیٹھی رہی۔ دوسری طرف شاہ زمان کو اس کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ تو انتقام کی آگ میں جھلستا ہی جا رہا تھا۔ دو چار اور سلواتیں سنانے کے بعد وہ اس کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دل نہ کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس رکے، کیونکہ وہ خود کو کمزور پڑتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کا مقصد اور انتقام دم توڑنے لگتا، مگر یہی تو وہ نہ چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے نکل آیا۔ ڈیرے سے نکلتے وقت اس نے داور سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر پورا پہرا رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا حویلی آیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے راتوں رات ہی سارا سے نکاح کر لیا تھا۔ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ خانم بیچاری اپنے کمرے میں نیند کی گولی کھا کر سو چکی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا لاڈلا پوتا کیا کانڈ کر کے آیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کے سمجھانے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گیا ہوگا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا، لیکن اس نے تو ایک رات کے اندر اندر ہی اپنا بدلہ لے لیا تھا، مگر ابھی بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کچھ عرصہ سارا کو اپنی قید میں رکھنے کے بعد آزاد کر دے گا۔ اس طرح خالد خان کی زمانے بھر میں بدنامی ہوگی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ صبح کے وقت خانم اور وہ ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، مگر وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں کل رات کا سارا حال بیان کر رہی تھیں۔ شاہ زمان، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بھی پوتے کی بے چینی دیکھ چکی تھی، اسی لیے ہی پوچھے بنا نہ رہ سکی، مگر وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر کے آ رہا ہے۔ جی خانم، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر درد ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے ایک بہانہ گڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خانم اس کی حالت دیکھ چکی ہیں۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولے گا تو وہ خاموش نہ ہوگی۔ واقعی اس کا جھوٹ کارآمد ثابت ہوا اور خانم خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ شاہ زمان کے لیے سر درد کی گولی لے آئے۔ بیچارے شاہ زمان کو سر درد نہ ہونے کے باوجود بھی گولی کھانی پڑی، کیونکہ وہ اپنی دادی کو یوں ہی خاموش کروا سکتا تھا۔ وہ بالکل بھی انہیں بھنک بھی نہ لگنے دینا چاہتا تھا، اسی لیے ہی ان کی ہر بات مان رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ ڈیرے پر آ گیا۔ داور وہیں پر موجود تھا۔ اس لڑکی کو کھانا دیا ہے یا نہیں؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہتا ہوا ایک کرسی سنبھال گیا۔ لالا، میں نے اس لڑکی کے لیے کھانا بھجوایا تھا، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور ملازمہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ داور نے وہ واقعہ بتا دیا جو اب سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ داور نے ایک ملازمہ کو کھانا دے کر سارا کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے اور اسے آزاد کر دیا تاکہ وہ کھانا کھا سکے، مگر اس نے ملازمہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ تم کھانے کا انتظام کرو، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کھانا نہیں کھاتی۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے موبائل پر گھورنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر ہی پھر سے کھانا اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ خود ہی کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔
وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کیونکہ اب وہ رسیوں کی گرفت سے آزاد تھی۔ چپ چاپ یہ کھانا کھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ آتے ساتھ ہی سیدھا مدعے پر آ گیا، مگر اس کی بات سن کر سارا عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں کھانا کھاؤں یا نہیں؟ تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ میں مر جاؤں۔ وہ غصے کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ اس کی بات پر تو شاہ زمان سر پیٹ کر رہ گیا۔ بالکل، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مر جاؤ، لیکن میں تمہیں یوں اتنی آسانی سے موت نہ دوں گا، بلکہ ساری زندگی ہی تمہیں تڑپاؤں گا۔ تم مجھ سے موت کی بھیک بھی مانگو گی تو بھی تمہیں موت نصیب نہ ہوگی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دینے لگا، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ اس سے تو سارا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا، تو وہ اسے اذیت کیسے دے سکتا تھا؟ اس کی بات پر سارا کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باغ میں آتی تھی تو شاہ زمان کی نظروں میں اپنے لیے محبت واضح طور پر دیکھتی تھی، مگر آج تک اس کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا دشمن ہے۔ اسی لیے ہی اب تک خود کو اس سارے معاملے سے باز رکھا تھا۔ شاہ زمان آگے بڑھا اور اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے ارد گرد رسی بھی لپیٹ دی۔ وہ پھر سے قید ہو چکی تھی۔ پھر وہ اس میز کی طرف بڑھا جہاں پر اس نے کھانا رکھا تھا۔ وہ کھانا لے کر اب اس کے قریب آ چکا تھا اور ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں بھی ٹھونس چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نوالا چبانے لگی۔ پھر سے وہ کمزور پڑنے لگا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے نکل آیا اور ملازمہ کو اس کے پاس بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسے سارا کھانا کھلا کر آنا۔ اس کی اس بات پر سارا کو تو یقین ہی نہ آیا۔ وہ لڑکی تھی اور جان چکی تھی کہ شاہ زمان اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ آج تک شاہ زمان نے اپنی محبت کا اظہار تو نہ کیا تھا، مگر وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں ایک نگاہ میں سمجھ جاتی ہیں کہ سامنے والا انہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب ان دونوں کے نکاح کو تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شاہ زمان ان دونوں میں بس 2 بار ہی ڈیرے پر گیا تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں بیٹھا پچھلی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اس نے سارا کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے ناکام ہی لوٹنا پڑا۔ اس نے پھر سے ڈیرے کا رخ نہ کیا تھا، کیونکہ اسے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ ابھی اس کا مقصد پورا نہ ہوا تھا، اس لیے ہی وہ خود کو ڈیرے پر جانے سے روک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پھر سے اس کے سامنے جائے گا تو شاید خود پر کنٹرول کھو دے۔ مغرب کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک سے اس کی موبائل پر بیل بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ داور، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ لڑکی کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا، کیونکہ داور نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ ڈیرے پر موجود نہیں ہے۔ شاہ زمان کے حکم پر ہی اسے رسیوں سے آزاد کر دیا گیا تھا، مگر اب بھی وہ ایک کمرے میں قید تھی۔ لیکن نہ جانے وہ کیسے وہاں سے بھاگ گئی۔ کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شاہ زمان نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر وہ تو وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے سامنے ہار گیا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر جلدی سے حویلی سے باہر نکل آیا اور اپنی ویگو میں بیٹھ کر ریش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کا فاصلہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا۔ وہ اب ڈیرے پر موجود تھا۔ داور، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا تم ڈیرے پر موجود نہ تھے؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے داور سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر تو داور بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور غصے میں اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی لیے ہی وہ بیچارہ ڈرا سہما ایک کونے میں کھڑا تھا۔ لالا، میں شہر کسی کام سے گیا تھا، مگر جب واپس آیا تو علی نے مجھے بتایا
کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ساری بات بتانے لگا، کیونکہ وہ کل شہر گیا تھا اور آج ہی واپس آیا تھا۔ وہ اپنے خاص ملازم علی کو وہاں پر کھڑا کر کے گیا تھا، مگر علی نے اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہ نبھائی۔ علی نے داور سے کہا کہ وہ رات بھر سوتا رہا اور جب صبح اٹھا تو وہ وہاں پر موجود نہ تھی، اسی لیے اس نے صبح سویرے ہی داور کو اطلاع دے دی۔ وہ بیچارہ تو شہر میں تھا، اسے آتے آتے بہت وقت لگ گیا اور ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب ساری بات اس کی سمجھ میں آئی تب اس نے شاہ زمان کو اطلاع دی، داور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اسے ملازم کے حوالے کر کے کیسے جا سکتے تھے، اور اگر جانا بھی تھا تو تم مجھے تو بتا دیتے۔ شاہ زمان کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب اس کا بدلہ ادھورا رہ جائے گا۔ اسے 3 دن پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا جب وہ ڈیرے پر آیا تھا، کیونکہ وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سارا بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی کلائی میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، وہ یہ دباؤ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے، مگر سامنے کھڑے شخص کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ تیار رہنا، آج ہماری گولڈن نائٹ ہے ڈارلنگ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس نے خود پر بہت کنٹرول کیا، مگر اب وہ اپنا ضبط کھو چکا تھا، اسی لیے ہی ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس کی زومانی بات پر وہ سر تا پیر لرز اٹھی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ زمان آگے بڑھتا، اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گیا، کیونکہ حویلی سے فون تھا کہ خانم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ملازمہ اسے حویلی بلا رہی تھی، اسی لیے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حویلی آ گیا اور سوچ لیا تھا کہ وہ پھر سے ڈیرے پر جائے گا، مگر 2-4 دن اسے موقع ہی نہ ملا، کیونکہ خانم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور آج اسے ایسی خبر مل رہی تھی، اسی لیے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے ساتھ کچھ کر بھی نہ پایا تھا اور وہ اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ داور، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ لڑکی پھر سے ڈیرے پر چاہیے۔ تم چاہے جتنے بندے بھی اپنے ساتھ لگا لو، مگر مجھے یہ کام مکمل کر کے دو۔ وہ غصے سے چلانے لگا۔ وہ اپنے بدلے کو یوں ادھورا نہ چھوڑ سکتا تھا۔ لالا، میں کچھ کرتا ہوں، داور بیچارہ اتنا ہی کہہ پایا، کیونکہ وہ لڑکی تو رات کی بھاگ چکی تھی، اب وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ داور، مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، مجھے وہ پھر سے ڈیرے پر چاہیے۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ یہ نہ چاہتا تھا جو اب ہو چکا تھا۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے بہت اذیت دے گا، مگر اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسی لمحے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، اور دوسری طرف داور نے اپنے بندوں کو سارا کو ڈھونڈنے پر لگا دیا اور خود بھی بندوں کے ساتھ اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو اس کا لالا اس کا خون چوس جائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ سارا کو بھاگے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ دونوں حویلیوں میں ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک طرف تو خالد خان اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ انہیں اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ شاہ زمان نے اسے اغوا کروایا تھا، اور دوسری طرف شاہ زمان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اتنا ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ اس تک نہ پہنچ پایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا مٹھی سے میز پر گھوسے مار رہا تھا۔ اسے درد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اچانک سے اس کے فون کی بیل بجی اور دوسری طرف سے جو بات بتائی گئی وہ سن کر اس کی باچھی کھل گئی۔ تم وہیں پر رکو، میں ابھی حویلی سے نکل رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل آیا اور اپنی بیگوں میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ وہ شہر میں ہے۔
ایک لمبی مسافت کے بعد وہ داور کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا، جہاں پر داور اور اس کے 2 خاص آدمی بھی موجود تھے۔ بتاؤ داور، کیا صورتحال ہے؟ وہ خوشی سے چہکتے چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ داور نے اسے فون پر ہی بتا دیا تھا کہ سارا کا پتہ چل گیا ہے، وہ اسی ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہے، مگر پھر بھی وہ دوبارہ سے اس سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ سارا کے ملنے کی خبر نے اسے خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ لالا، مجھے پکی خبر ملی ہے کہ بھابھی یہیں پر رہ رہی ہیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جب آپ آ گئے ہیں تو ہم اندر چل کر پتہ کرتے ہیں۔ وہ تابعداری کے ساتھ ساری بات بتا رہا تھا، مگر اس کے سارا کو بھابھی کہنے پر شاہ زمان نے غصے سے ابرو جھکائے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس کا غصہ داور بھی دیکھ چکا تھا، اسی لیے ہی خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر آ گئے۔ وہ ایک گرلز ہاسٹل تھا، وہاں پر مردوں کے آنے کی اجازت نہ تھی، مگر وہ گارڈ کو دھکا دے کر اندر آ گئے۔ داور کے وہ 2 خاص ملازم باہر ہی کھڑے تھے، اور وہ دونوں دندناتے ہوئے ایک ایک کمرے کا دروازہ بجا کر سارا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ ہر کمرے سے ایک نئی لڑکی نکلتی، مگر سارا کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اب وہ ایک کمرے کے باہر کھڑے دروازہ بجا رہے تھے۔ سارے ہاسٹل میں افراتفری مچی ہوئی تھی، کیونکہ داور کے ہاتھ میں گن بھی تھی۔ سبھی لڑکیاں گن دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ سارا کھڑی۔ وہ شاہ زمان اور داور کو اپنے بالکل سامنے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور دروازہ بند کرنے لگی، مگر داور نے ایک جھٹکے سے دروازہ پھر سے کھول دیا۔ وہ ڈری سہمی کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں بھی کمرے کے اندر آ چکے تھے۔ شاہ زمان نے ہاتھ کے اشارے سے داور کو باہر بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ گاؤں واپس چلا جائے، وہ خود ہی سارا کو لے کر آ جائے گا۔ اس کے حکم کو مانتے ہوئے داور وہاں سے نکل آیا۔ جب داور وہاں سے چلا گیا تو شاہ زمان نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں اب اکیلے اندر موجود تھے۔ کیسا لگا سرپرائز ڈارلنگ؟ گولڈن نائٹ کا ادھار چکانے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی تو سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا مسکرا رہا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ وہ مل چکی تھی۔ اس نے اسے 2 مہینے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا، اور اب وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی بات پر سارا تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اور اس شخص سے نہیں بچ سکتی۔ پھر شاہ زمان نے کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ وہ اب مزید اس ہاسٹل میں نہ رکنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ لڑکیاں پولیس کو فون نہ کر دیں۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے ہاسٹل سے باہر نکل آیا اور اسے اپنی ویگوں میں بھی بٹھا چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ وہ چپ چاپ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شاہ زمان بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ سارے راستے وہ آنسو بہاتی آئی اور شاہ زمان بھی گاہے بگاہے مرر سے پیچھے بیٹھی اس حسینہ کو دیکھ لیتا، مگر اسے جب بھی محسوس ہوتا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے تو فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیتا۔ اب بھی وہ ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ ڈیرے پر پہنچے تو ایک اور قیامت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ داور کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی، مگر ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ شاہ زمان نے سارا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوڑتا ہوا داور کے پاس آ گیا۔ اس کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر اس سے پوچھنے لگا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ اور کسی کا نہیں بلکہ خالد خان کا ہی کام ہوگا، مگر پھر بھی وہ داور سے پوچھ رہا تھا۔ مگر داور میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ منہ سے کچھ بولے، لیکن اس کا بولنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ جو شاہ زمان سمجھ رہا تھا ایسا بالکل بھی نہ تھا، بلکہ دشمن تو کوئی اور تھا۔ لالا، اس سب میں خالد خان کا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی اس نے بابا کو مارا تھا۔
وہ کانپتی آواز کے ساتھ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ اسی وجہ سے ہی صحیح سے شازمان کچھ سن نہ پا رہا تھا۔ داور بیچارہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے خالد خان نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور جاوید خان کا قتل بھی خالد خان نے نہیں کروایا۔ اس نے حویلی میں ہوش سنبھالا تھا، تب سے ہی وہ جاوید خان کو بابا ہی کہتا تھا، اور اب بھی وہ انہیں بابا ہی کہہ رہا تھا۔ داور، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر خالد خان نے بابا کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا ہے؟ کانپتی آواز کے باوجود بھی وہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ لالا، اس سب کے پیچھے ملک غفور کا ہاتھ ہے۔ اب بھی اس کے بندے آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے، مگر آپ ڈیرے پر موجود نہ تھے، اسی لیے ہی مجھے مار کر یہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ جس طرح انہوں نے بابا کو مارا بالکل اسی طرح وہ آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ داور نے اپنی بات تو مکمل کر لی، مگر اس کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ لالا، آپ بابا کے قاتلوں سے بدلہ تو لیں گے نا؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ شازمان کی طرف دیکھنے لگا۔ داور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں یوں مرنے نہ دوں گا، وہ رندھی ہوئی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا، مگر داور کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا تاکہ اسے شہر لے جا سکے، مگر آدھے راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ شازمان غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کا عزیز جان دوست اور بھائی اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ اس کے پاس اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا جو ہمدردی کے دو بول ہی بول دیتا۔ وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ داور کی موت سے حویلی میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ وہ بے شک وہ جاوید خان کا اصلی بیٹا نہ تھا، مگر وہ بالکل شازمان کی طرح ہی تھا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بلقیس نواز بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اس بچے کو بچپن سے لے کر جوانی تک اپنا پوتا ہی سمجھا تھا۔ وہ بالکل اس میں اور شازمان میں کوئی فرق نہ کیا کرتی تھی۔ داور کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ شازمان اپنے کمرے میں بیٹھا داور کی تصویر دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ داور، میں تمہارے قاتلوں کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ خود کلامی کر رہا تھا۔ ملک غفور، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ملک غفور ان کے ساتھ یہ سب بھی کرے گا۔ وہ ان کا کاروباری حریف تھا جو نہ جانے کب سے ان پر وار کیے جا رہا تھا، مگر وہ بیچارے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا خالد خان کا ہے، اور ان دو خاندانوں کی آپسی دشمنی کا ہی تو غفور ملک نے فائدہ اٹھایا تھا۔ چھوٹے خان، آپ کو خانم بلا رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، تو ملازمہ وہاں پر آئی اور اسے خانم کا پیغام دیکھ کر وہاں سے چلتی بنی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، مگر اپنے گھر میں خالد خان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ خالد خان اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب ان لوگوں کے درمیان دشمنی تو نہ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ انہیں اپنے گھر میں برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر خانم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، اب جب ساری حقیقت سامنے آ گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی آپس میں صلح کر لو۔ خانم اپنے پوتے اور بھتیجے کو سمجھانے لگی۔ خالد خان جان چکا تھا کہ شازمان نے ہی سارا کو اغوا کروایا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش تھا کیونکہ اب ساری حقیقت سامنے آ چکی تھی، اور وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے سارا کو اغوا کروایا تھا۔ خانم کے علاوہ کوئی نہ بولا، سبھی خاموش ہی بیٹھے تھے۔ بیٹا، بھول جاؤ پرانی باتوں کو، خانم پھر سے ان دونوں کو سمجھانے لگی تھی جو چپ سادے بیٹھے تھے۔ خانم، آپ کیسے بھول سکتی ہیں کہ انہوں نے جنید چچا کا بھی قتل کروایا تھا؟ وہ 50 سال پرانے گڑے مردے اکھاڑ رہا تھا۔ بے شک وہ اس وقت پیدا بھی نہ ہوا تھا، مگر ساری حقیقت اسے معلوم تھی۔ بیٹا، وہ بھی ایک غلط فہمی ہی تھی،
مگر آج تک میری بات کسی نے نہ مانی، مگر آج میں تم لوگوں کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اتنے سال پرانی کہانی چھیڑ رہی تھی۔ بیٹا، تمہارا چچا اپنے ماموں کی بیٹی کو پسند کرتے تھے، مگر بھائی صاحب نے مریم کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، اسی لیے ہی وہ مریم کو بھگا کر لے گیا تھا، اور پھر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ہی مارے گئے۔ مگر آج تک سبھی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میرے بھائی نے ہی میرے بیٹے کو مروایا ہے، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ مگر یہ سراسر الزام ہے۔ یہ ساری بات مجھے تمہارے چچا نے اپنی آخری سانسوں میں بتائی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی بات کا کیسے یقین نہ کروں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کو بھی یہی سمجھاتی آئی تھی کہ اس سب میں ان کے بھائی کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور داماد کو قتل نہیں کروایا، مگر کوئی بھی ان کی بات نہ مانتا تھا۔ جنید خان نے اپنے ماموں زاد مریم سے نکاح کر رکھا تھا اور وہ شہر میں رہ رہے تھے، اور پھر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران ان کی جان چلی گئی۔ اس کے آخری وقت میں خانم شہر پہنچ گئی تھی، کیونکہ انہیں اپنے خاص ملازم سے اپنے بیٹے کے ٹھکانے کا پتہ چلا تھا۔ وہ حویلی میں کسی کو بتائے بغیر ہی ڈرائیور کے ساتھ اسے ملنے کے لیے گئی تھی، مگر وہ تو بستر مرگ پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور خانم کی بھتیجی مریم پہلے ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو چکی تھی۔ تبھی جنید خان نے ماں کو ساری حقیقت بتائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سبھی یہی سمجھیں گے کہ اس کے ماموں نے ہی ان دونوں کا قتل کروایا ہے، مگر یہ سراسر جھوٹ تھا۔ خانم کی بات پر تو وہ شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ خالد خان اب تک خاموش تھا، کیونکہ وہ ساری حقیقت جانتا تھا۔ پھر شاہ زمان اٹھا اور اپنے باپ کے چچا زاد بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ اب وہ صرف اس کے چچا ہی نہیں بلکہ اس کے سسر بھی تھے۔ خالد خان نے بھی دل بڑا کر کے اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ آج ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ شاہ زمان نے خالد خان کو غفور ملک کے بارے میں بھی بتایا، جس نے کاروباری دشمنی میں آ کر جاوید خان کا قتل کروایا تھا۔ خالد خان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور غفور ملک کو انجام تک پہنچانے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس بار خانم نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو قانون کا راستہ دکھایا، اور شاہ زمان بھی ان کی بات مان چکا تھا۔ کچھ روز کے اندر ہی غفور ملک کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ اس کے خلاف سارے ثبوت شاہ زمان اکٹھے کر چکا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد سارا اور اس کا ولیمہ رکھا گیا۔ حویلی دلہن کی طرح سجی کھڑی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ جب شاہ زمان اپنے کمرے میں آیا تو وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ زمان نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کی محبت تھی، مگر دشمنی نے ان دونوں کی محبت کو کہیں دبا دیا تھا۔ مگر اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، اس لیے اس کی دبی ہوئی محبت بھی پھر سے سر اٹھانے لگی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ سارا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ملک غفور کا ہاتھ ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سارا بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوائے اور اپنے محبوب کے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاہ زمان، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اس سب میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر شاہ زمان بھی مسکرا دیا۔ سارا، تم نہیں جانتی میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اب اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر تو وہ شرما کر رہ گئی۔ مسز شاہ زمان خان، اب آپ کی آزادی کے دن ختم ہوئے، اب آپ صرف اور صرف میری ملکیت ہیں، وہ شرارتی لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ تو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ ان کی زندگی اونچے نیچے رستوں سے ہوتی ہوئی
اب ایک سیدھے ٹریک پر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے تھے۔ شاہ زمان نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی اور سارا بھی اتنا چاہنے والا جیون ساتھی مل جانے پر بہت خوش تھی۔ مگر کبھی کبھی جب شاہ زمان کو داور کی یاد ستاتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ وہ اب تک اسے نہ بھلا پایا تھا، حالانکہ اس واقعے کو 2 برس بیت چکے تھے اور وہ قاتلوں کو بھی انجام تک پہنچا چکا تھا، مگر داور کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں سے نہ جھٹتا تھا۔ جب بھی وہ داور کو یاد کر کے پریشان ہوتا تو سارا اسے سنبھال لیتی، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو سنبھالنے کا فن اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ان دونوں کی زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی۔ مشکلات کے بعد اب ان کی محبت اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو پھر خدا بھی 2 دلوں کو ملا ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔